سیمینٹکس کے میننگز کے اوپر ہم بات کر رہے تھے اور پیج نمبر 96 سے ہم اپنے ٹاپک کو لے کے آگے بڑھیں گے. میننگز کو ہم جب ایکسٹینڈ کرتے ہیں تو افیکٹو یا ایموٹیو میننگ اگلا جو ٹائپس آف میننگ میں اگلی جو ہیڈنگ ہے ہماری وہ پیج نمبر 96 پہ دی ہوئی ہے. ایموٹیو میننگ بیسیکلی کیا ہے؟ ایموٹیو میننگ کیا ہے کہ الفاظ کے ساتھ جو افیکٹس جو ہے وہ ریڈر کے مائنڈ میں ایووک ہوتے ہیں لسنر کے مائنڈ میں، تو اس کو ہم کہتے ہیں ایموٹیو میننگ. کہ جو لفظ بولا گیا اس لفظ کے بولنے سے ریڈر کے مائنڈ میں کیسے افیکٹ یا کیسے ایموٹیو ایسوسیشن کریٹ ہوئی. سو یعنی کہ یہ کیا بیسیکلی اٹ از واٹ از کنویڈ اباؤٹ دا پرسنل فیلنگز اور ایٹیٹیوڈز ٹورڈز دا لسنر. کہ کیا کنوے ہوتا ہے لسنر کی جانب جب کوئی لفظ بولا جاتا ہے، تو کیا اس کے لیے اس وقت کیا اس کا میننگ ہوتا ہے، کیا مطلب اس سے اخذ کیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ سیلر کے سامنے اگر بولا جائے ہوم، یا ایکسپیٹریٹ کے لیے بولا جائے ہوم، یا مادر لیس چائلڈ کے لیے بولا جائے مادر، یا میرڈ وومن کے لیے بولا جائے پاکستانی کنٹیکسٹ میں، تو اس کے لیے افیکٹو یا ایموٹیو کوالٹی ہوگی. مثال کے اب اس کو اس طرح دیتے ہیں، سیلر کے لیے جب آپ بولتے ہیں ہوم، یا ایکسپیٹریٹ کے لیے جو اپنے ملک سے باہر ہوتا ہے، جلا وطن جو ہوتا ہے دوسرے ملک میں نوکری وغیرہ کر رہا ہوتا ہے، جب آپ اس کو ہوم کا نام دیتے ہیں تو وہ پاکستان کا نام بولتا ہے، پاکستان کو ہوم سمجھتا ہے. ہم اس اپنی ریزیڈنس کو ہوم سمجھتے ہیں، وہ پاکستان کو ہوم سمجھتا ہے. سو مادر کا نام دیا جائے تو مادر لیس چائلڈ کے سامنے یا میرڈ وومن کے سامنے، سو ڈفرینٹ افیکٹس کریٹ ہوتے ہیں لسنر کے مائنڈ میں. سو ایموٹیو میننگ بیسیکلی افیکٹس کریٹ کرتا ہے، یعنی کہ آپ دیکھتے ہیں کسی بھی لفظ کا کیا ایموٹیو میننگ ہے. تو اسی ایموٹیو میننگ کی ہیڈنگ کے نیچے سیکنڈ پیراگراف کو دیکھیں گے. جیفری لیچ کے مطابق افیکٹو میننگ بیسیکلی اس کا مطلب یہ کہ کیا فیلنگز یا ایٹیٹیوڈ جو ہے اسپیکر کے وہ کنوے ہوتے ہیں لینگویج کو استعمال کر کے، وہ کون سے ایٹیٹیوڈ کنوے کرتا ہے. اور نارملی یہ کنسیپچول کونوٹیٹو کانٹینٹ آف ورڈز کی بیس پہ ہی میننگ کنوے کرتا ہے. جیسے یو آر ویشیس ٹائرنٹ اینڈ اے ویلینیس ریپروبیشن اینڈ آئی ہیٹ یو or I hate you idiot. So we are left with a little doubt about the speaker's feeling towards the listener. Speaker کے feelings جیسے میں نے پہلے بات کی، feelings کو basically emotive meaning میں feelings کو reflect کیا جاتا ہے کہ کیا feelings کیا تاثرات آپ کے ذہن میں create ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. سو اکثر جو ہے نا ہم بہت discreet ہوتے ہیں، conscious ہوتے ہیں الفاظ کو convey کرنے میں کہ I'm terribly sorry but if you would be so kind as to lower your voice a little. کہ آپ بعض دفعہ جب آپ بولتے ہیں تو آپ بڑے محتاط ہوتے ہیں کہ دوسرا بندہ جو ہے وہ آپ کی بات کو مائنڈ نہ کر رہے، اس کو برا نہ منا لے، تو اس کی بیس پہ آپ اس انداز سے آپ بولتے ہیں کہ تاکہ اس کے اوپر کم سے کم اس کو جو وہ اس کو برا لگے. تو دس از واٹ ایموٹیو میننگ کہ آپ کی بات اس کو بری نہ لگے. کیا اس کے دماغ پہ تاثر کریٹ ہوگا، آپ کی باتوں سے کیا اثر ہوگا. یعنی جب آپ بولتے ہیں تو ایک خاص اثر جو ہے وہ لسنر یا ریڈر کے مائنڈ پہ کریٹ ہوتا ہے، اس کو کہتا ہے ایموٹیو میننگ. آپ کے وائس کی جو انٹونیشن ہے یا وائس کوالٹی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، کس انداز سے آپ بول رہے ہیں، کون سی آپ کی ٹون ہے. سو لہذا جس جیسے سینٹینس کی بات کی کہ اس کے اندر سرکیزم کہتا ہے، اس کو سرکیزم کے انداز میں بیان کیا جا سکتا تھا، جیسے I'm terribly sorry but if you would be so kind to lower your voice a little. میننگ کی بات کرو نا، بات تو اس نے ایک ہی کی، اس نے ایک ہی بات کی ہی سارے کے اندر کہ اس نے سے کہا کہ تم کائنڈلی ذرا اونچا مت بولو، آہستہ بولو. لیکن کتنے طریقے سے یہی بات سرکاسٹک انداز میں بھی کی جا سکتی ہے، پولائٹنس کو ریورس کر کے will you belt up can be turned into a playful remark between intimates if said with the intonation of a request. Words like darling, sweetheart, hooligan, vandal have inherent emotive quality and they can be used neutrally. الفاظ جب آپ استعمال کرتے ہیں، جیسے میں نے بات کی ایموٹیو میننگ سے آپ اندازہ لگاتے ہیں کہ اس کے اندر سرکیزم تھا یا اس کے اندر پولائٹنس تھی. بات ایک ہی کہ اس بندے کو کہا گیا کہ چپ کرو. ٹھیک ہے، تو ایک کو اس طرح کہ would you mind to shut up یا would you mind to lower your voice، اور ایک I'm terribly sorry. So politeness اور impoliteness دونوں
اس میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا میننگ اس نے اخذ کیا, کیا مطلب اخذ کیا کہ اس شخص نے اس کے ساتھ پولائٹنس سے بات کی یا اس نے اس کے ساتھ غصے میں بات کی. اس کے بعد اگلا میننگ ہے ریفلیکٹڈ میننگ. یہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ایک لفظ کے ایک سے زیادہ کنسیپچول یا ملٹیپل کنسیپچول میننگ ہوتے ہیں. چرچ سروس کے اندر دیکھا جائے تو جو کمفرٹر اور ہولی گوسٹ ہے ان کو ٹرینیٹی کے اندر تثلیث جو عیسائیوں نے بنائی اس کے اندر اس کو کہا جاتا ہے, اس کو بولا جاتا ہے ٹرینیٹی نا, کمفرٹر کو. سو یہ ریلیجیس ورڈز ہیں یہاں پہ, دا کمفرٹر, دا ہولی گوسٹ, لیکن انکانشیسلی یہاں پہ نان ریلیجیس میننگز بھی اس کا بھی ریسپانس موجود ہوتا ہے. جیسے کمفرٹر ساؤنڈز warm and comforting while the ghost sounds awesome even dreadful. اب ہولی گوسٹ کو آپ دیکھیں, اب گوسٹ جو ہے اس گوسٹ کے حساب سے صرف دیکھیں تو گوسٹ جو ہے وہ ٹیریبل ہوتا ہے, خوفناک ہوتا ہے, آسم ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ جیسے میں نے بات کی کہ ایک لفظ کی ایک سے زیادہ میننگ بھی ہو سکتا ہے. ریفلیکٹڈ میننگ کہ وہاں اس کانٹیکسٹ میں ہی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اس کا جو ہے وہ سینس اور ہے اور دوسرا سینس اور ہے. گوسٹ جو ہے is more frequent and familiar in no religious sense. So poetry کے اندر ہمیں اکثر reflected meaning ملتے ہیں کہ our limbs so dear achieved our sights, کہ full never still warm too hard to stir. Own here uses dear in the sense of expansiveness, but the sense of beloved is also alluded. Daffodils کے اندر دیکھیں the could not but be gay in such jocund company. The word gay was frequently used in the time of William Wordsworth, but the word is now used for homosexuality. Word کی بات کروں, reflected meaning کی بات کروں, ایک ہی لفظ کا ملٹیپل میننگ ہوتے ہیں اور ملٹیپل میننگ کی وجہ سے اس کو الٹیمیٹلی اس کا جو میننگ جو ریڈر جو ہے وہ اپنے حساب سے بھی ڈرا کر سکتا ہے. سیمینٹکس جیسے ہم نے بات کی, اسٹڈی آف میننگ ہے تو ریفلیکٹڈ میننگ یہیں پہ جو گائے کا جو اس کا جو ورڈ ہے, گے کا جو ورڈ ہے, کسی زمانے میں یہ فریکوینٹلی استعمال کیا جاتا تھا ولیم ورڈزورتھ کے دور میں, لیکن آج کے دور میں ہومو سیکچولیٹی کے لیے یوز کیا جاتا ہے. سو میننگ کون سا ریفلیکٹ ہوتا ہے, یہ چیزیں آپ ریفلیکٹڈ میننگ میں دیکھتے ہیں. سو ملٹیپل میننگ جب الفاظ کے ہوں گے تو آپ دیکھیں گے کون سا ریفلیکٹڈ میننگ ہے. ٹیبو ورڈز کے اندر آپ کو ملتا ہے جیسے ورڈ انٹرکورس امیڈیٹلی ریمائنڈز اس آف این ایسوسیشن ود سیکس. سو sexual association of the word derives away its innocent sense communication. اب کہتے ہیں الفاظ کی جو ورڈ ہے فار ایگزامپل انٹرکورس جو ورڈ ہے انٹرکورس, سو انٹرکورس سے کیا ہوا, ٹیبو میننگ بھی بعض دفعہ ریفلیکٹ ہوتے ہیں. ملٹیپل میننگ جیسے دیکھیں ریفلیکٹڈ میننگ کہ انٹرکورس سے فوراً جو ہے آپ کے مائنڈ میں سیکشل انٹرکورس کا ذہن میں آتا ہے, جبکہ اس کا انوسینٹ سینس بھی اس کا موجود ہے انٹرکورس کا, دیٹ از کمیونیکیشن. سو ایک ہی سینٹینس کے وائل انٹرکورس ہی ٹولڈ می, سو وہاں پہ انٹرکورس کا مطلب حالانکہ وہ ایک بات چیت ہو رہی تھی لیکن اس کا نیگیٹو کا کونوٹیشن بھی خود بخود پیدا ہو جاتا ہے. سو جب ملٹیپل میننگز ہوں گے تو نیگیٹو کونوٹیشنز بھی لیے جا سکتے ہیں. یہاں تک باتیں سمجھ آ گئی ہیں جو میں نے ڈسکس کی ہیں. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اسی پیج 96 پہ ہمارا آخری پیراگراف ہے کولوکیٹو میننگ سے ریلیٹڈ. یہ ایک ایسا میننگ ہے جس کے اندر ورڈ جو ہے اس کے ساتھ کمپنی آف ورڈز ہوتے ہیں. ایک لفظ اکیلا نہیں ہوتا بلکہ ورڈ جو کو اکر کرتے ہیں وتھ سرٹن ورڈز اونلی. ٹھیک ہے, یعنی کہ الفاظ جو ہے وہ اکیلے کوئی مطلب نہیں دے لیکن وہ باقی الفاظ کے ساتھ مل کے جو ہے وہ آپ کو کولوکیٹو میننگ دیتے ہیں. سو ورڈز کی جو ایسوسیشن ہے ان کی بیسیکلی یوزول یا ہیبیچول کو اکرنس پہ بیس کرتی ہے. مثال کے طور پہ پریٹی اینڈ ہینڈسم دونوں بیسیکلی گڈ لکنگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں, لیکن پریٹی جو ہے ورڈ آپ ہمیشہ اس کو کولوکیٹ کرتے ہیں جب ہم گرل کے بارے میں بات کریں, ویمن کے بارے میں بات کریں, ولیج گارڈن اینڈ فلاورز یو سے پریٹی فلاورز, پریٹی گارڈن, پریٹی ویمن, پریٹی گرلز. لیکن اگر ہم ہینڈسم کو یوز کریں گے تو پھر آپ بوائز کے لیے یا مین کے لیے آپ کولوکیٹ کریں گے, یعنی کہ ہینڈسم کا ورڈ جو وہ مردوں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے, میل کے ساتھ. پریٹی ویمن اور ہینڈسم مین آپ لکھ سکتے ہیں لیکن آپ ہینڈسم ویمن اور پریٹی مین نہیں لکھ سکتے. ٹھیک ہے, دس از واٹ کولوکیٹو میننگ, مطلب خوبصورتی سے ہی ریلیٹڈ ہے لیکن
آگے جب ہم نے جو لفظ لگایا وہ اس کی کولوکیشن کے ساتھ کہ وہ ان کی جو کو اکرنس ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ. جیسے ورڈ وانڈر اینڈ اسٹال یہ کوازی سینونیمس ہیں لیکن ان کی آلموسٹ سیم میننگ ہے. لیکن کاؤ کو اگر آپ دیکھیں سو they may wander into another form. They don't stall into form because stall collocates with human subject only. کہ انسان جب اسٹال کرتا ہے ٹھیک ہے اسٹال اور وانڈر دونوں کا مطلب ایک ہی ہے گھومنا پھرنا, لیکن جب جانور کی بات ہوگی تو وہ اسٹال جو وہ جانور اسٹال نہیں کرتے بلکہ انسان اسٹال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح یہ دس از واٹ کولوکیٹڈ میننگ کے ورڈ کے ساتھ اس کی کولوکیشن بھی جڑی ہوتی ہے کہ وی ور اسٹالنگ, مین واز اسٹالنگ بٹ دا کاؤ واز وانڈرنگ. ٹھیک ہے, کاؤ وانڈر کرے گی, مین جو وہ اسٹال کرے گا. پیج نمبر 97 پہ ہم پہنچ چکے ہیں. یہاں پہ ہم بات کریں گے تھیمیٹک میننگ پہ کہ تھیمیٹک میننگ کیا ہے, مینس کہ کیا کنوے ہوتا ہے, اسپیکر کیا کنوے کرتا ہے جب وہ میسج کو جب وہ کمیونیکیٹ کر رہا ہے تو کیا مطلب اس سے لیا جا رہا ہے. سو ایکٹیو از ڈفرینٹ فرام پیسو دو اٹس کنسیپچل میننگ از دا سیم. اب یہاں پہ دیکھیے کیا میننگ کیا جو ہے وہ تھیمیٹک میننگ میں ہم دیکھتے ہیں کیا میسج کنوے ہوتا ہے, واٹ از امپورٹنٹ اینڈ واٹ از ناٹ امپورٹنٹ. دو سینٹینسز دیکھیے اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا تھیمیٹک میننگ کیا ہے. مسٹر اسمتھ ڈونیٹڈ دا فرسٹ پرائز. مسٹر اسمتھ ڈونیٹڈ دا فرسٹ پرائز. اس میں کیا ہے, اس میں بیسیکلی اس چیز پہ ایمفیسس کیا گیا ہے. تھیم اس کا یہ کہ کس نے فرسٹ پرائز دیا, دیٹ از مسٹر اسمتھ. ٹھیک ہے, اسی لیے میں نے کہا بات کی ایکٹیو اینڈ پیسو وائسز جو ہے اس میں بڑے زیادہ انوالو ہوتے ہیں تھیمیٹک میننگ میں کہ اسپیکر کس طرح میسج کو آرگنائز کرتا ہے, آرگنائز کر کے وہ اپنے فوکس کو بتاتا ہے کہ اصل تھیم کیا ہے. سو پہلے سینٹینس کے اندر اصل تھیم یہ کہ کس نے پرائز دیا. سیکنڈ سینٹینس کیا, دا فرسٹ پرائز واز ڈونیٹڈ بائی مسٹر اسمتھ. سو سیکنڈ سینٹینس کے اندر کیا ہے کہ واٹ ڈیڈ مسٹر اسمتھ گیو از امپورٹنٹ, یعنی کہ فرسٹ پرائز. سو سبجیکٹ از آلویز امپورٹنٹ. سو وین یو آر گوئنگ ٹو گیٹ اے سیمیٹک میننگ الٹیمیٹلی یو ہیو ٹو فوکس آن سبجیکٹ. So the subject of the first sentence is Mr. Smith and the subject of the second sentence is the first prize. In both cases Mr. Smith is involved, but the focus, the theme of the both the sentences is different. By changing the voice, the theme is changed. The focus is changed. So change of focus of meaning, change of focus will ultimately change the meaning. ٹھیک ہے, مطلب اس کا میننگ بھی وہ چینج کر دے گا. سو الٹرنیٹیو گرامیٹیکل کنسٹرکشن سے کیا ہوگا, تھیمیٹک میننگ جو ہے وہ آپ کے پاس وہ تھیمیٹک میننگ بھی ملیں گے اس کو. اب جیسے یہاں پہ دونوں کے اندر تھیمیٹک میننگ جو تھا وہ مختلف تھا. تو تھیمیٹک میننگ دیکھیں یہاں پہ پہلے سینٹینس کے اندر اس نے فوکس کیا مسٹر اسمتھ پہ, اور دوسرے سینٹینس میں اس نے فرسٹ پرائز پہ فوکس کیا, وہیں سے میننگ چینج ہو گیا, فوکس چینج ہونے سے میننگ چینج ہو گیا. اب جیسے یہاں پہ آگے دیکھیں he likes Pakistani good most. So Pakistani goods he likes most. پہلے کے اندر دیکھیں میننگ کیا, اس کی پسند کو دیکھا گیا. دوسرے کے اندر پاکستانی گوڈز کی بات کی گئی. So it is the Pakistani goods he likes most. So grammatical construction جو ہے وہ thematic meaning کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے. یہ تھی ہماری باتیں میننگ سے ریلیٹڈ جو سیمینٹکس کے اندر ہم نے باتیں کی. ٹائپس آف میننگ کے اندر پیج نمبر 95 سے لے کے 97 تک ہماری یہ ڈسکشن چلتی رہی, اور اب ہم بات کریں گے سیمینٹکس کے پرپزز کے اوپر.